السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کے درس میں ہم سورۃ الملک، جسے ہم تبارک الذی بیدہ الملک کا سورہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت، اس سورت کی اہمیت اور یہ سورہ پڑھنے والے کو کیا کیا انعام دیتا ہے اور یہ سورہ پڑھنے والے کے لیے کہاں کہاں کام آتا ہے، اس کے تعلق سے سننے جا رہے ہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ گزارش کروں گا، مسلسل میں نے پچھلے درسوں میں بھی جہاں سورتوں کی تلاوت، سورتوں کی فضیلت کے تعلق سے تھا، وہاں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید سیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، قرآن مجید سے بہتر وظیفہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، قرآن مجید سے بہترین عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید ہم نے مومنین کے لیے شفا اور مومنین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر چیز کا عمل قرآن مجید ہے، ہر چیز سے شفا قرآن مجید ہے، ہر چیز کے لیے برکت قرآن مجید ہے۔ اسی لیے قرآن مجید پڑھیں اور جو فضیلتیں جن صورت کی بتائی جا رہی ہیں، آپ ضرور ان صورتوں کو کبھی نہ کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ آئیے ہم اس سورہ کی فضیلت سننے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث پاک، اس حدیث کو امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے اور بھی محدثین نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرتی ہے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتی ہے، اور جب سورہ ملک اس بندے کی شفاعت کرے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قبر میں آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، قبر میں آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، سب سے پہلے وہ فرشتے اس کو پیروں کی جانب سے، قدموں کی جانب سے عذاب دینا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس بندے کا عذاب قدم سے شروع ہوتا ہے، جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہوگا، جو سورہ ملک پڑھ رہا ہوگا، اس کی عادت بنائے گا، تو جیسے ہی عذاب اس کے قدموں کے پاس سے شروع ہوگا تو اس کے پیر یہ کہیں گے کہ یہاں سے تم نہیں آ سکتے، یہاں سے عذاب نہیں ہو سکتا اس بندے کو۔ وہ پیر اس سے کہیں گے، عذاب سے کہیں گے، کیونکہ یہ آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر وہ عذاب اس کے سینے کے جانب سے آئے گا، اس کے پیٹ کے جانب سے آئے گا۔ جب عذاب اس کے سینے اور پیٹ کے جانب سے آئے گا تو پھر وہ اس کا سینہ اور اس کا پیٹ آواز دے گا اور یہ کہے گا کہ تو یہاں سے نہیں آ سکتا، یہاں سے اس بندے کو عذاب نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ سینہ کہے گا کیونکہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، پیٹ کہے گا کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے ہم تمہیں یہاں سے آنے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد عذاب اس کے سر کے جانب سے آئے گا، جیسے ہی سر کے پاس آئے گا، سر یہ کہے گا کہ تو یہاں سے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ سورہ کیا کمال رکھتا ہے اپنے اندر۔ پیروں کے جانب سے بھی عذاب آنے نہیں دیتا، سر کے جانب سے بھی عذاب آنے نہیں دیتا، سینے کے جانب سے بھی عذاب آنے نہیں دیتا۔ جب عذاب ہر طرف سے واپس پلٹ جاتا ہے تو پھر وہ آدمی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تورات میں بھی موجود ہے،
سورہ ملک تورات میں بھی موجود ہیں۔ جو شخص اسے کسی رات میں تلاوت کریں، کسی بھی رات میں اس سورت کی تلاوت کریں، اس نے کثرت کے ساتھ نیکیاں کی۔ جس رات پڑھے گا وہ رات اس کو بہت ساری نیکیاں ملے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس نے بڑا پاکیزہ عمل اس رات میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے سورہ ملک کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 30 آیتیں ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 30 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس سورے کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 30 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سورہ ملک کی فضیلت۔ پڑھنے والے کو 30 نیکیاں بھی ملتی ہیں، پڑھنے والے کے 30 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے 30 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سورہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، یہ سورہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حد درجہ پسند ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک موجود ہو۔ تبارک الذی کا سورہ ہر مومن کے دل میں موجود ہو، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کو وہ مومن سب سے زیادہ پسند ہے، وہ مسلمان سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے جس کے دل میں سورہ ملک موجود ہو۔ اور آج افسوس دیکھیے، سورہ ملک یاد رہنا تو دور کی بات ہے، آج ہمیں سورہ ملک معلوم ہی نہیں ہے، سورہ ملک پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی سورہ ملک کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ مسلمان پسند ہے جس کے دل میں سورہ ملک محفوظ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ رات بھر اس کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ فرشتہ کرتا کیا ہے کھڑے ہو کے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رات بھر سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، ہر ناگہانی والی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، ہر حادثے سے حفاظت کرتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہے سورہ ملک کی فضیلت۔ نہ صرف یہ سورہ قبر میں بلکہ آخرت میں یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لڑے گا یہ سورہ۔ اب لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے دشمنی سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، لڑنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں ضد کرے گا، یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت دکھائے گا۔ جب اس بندے کو جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا دنیا میں، جب اس بندے سے یہ کہا جائے گا تو عذاب کے لیے چلا جا، تو جہنم کی طرف چلا جا، جب یہ کہا جائے گا تو پھر یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور سورہ ملک کہے گا، مولا میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں، میں اس کے پاس سے ہٹنے والا نہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو اس کے پاس کیوں کھڑا ہے؟ تو سورہ ملک کہے گا، مولا یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، روزانہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے کبھی بھلایا نہیں، میری تلاوت کرتا تھا، جب اس نے مجھے دنیا میں نہیں بھلایا تو آج میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ اس لیے میں اس کے پاس سے ہٹنے والا نہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، میں نے اس کے لیے جہنم کر دی ہے، اس کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہے، اب یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ سورہ ملک کہے گا، مولا اگر اس کو جہنم میں جانا ہے تو پھر مجھے بھی جہنم میں بھیج دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سورہ ملک لڑے گا اس انداز سے، اور اپنے پڑھنے والے سے اس قدر یہ سورہ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ مولا اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے بھی بھیج۔
اللہ تعالیٰ پھر سورہ ملک کی برکت سے فرمائے گا جا تو بھی جنت میں چلا جا، تیرے پڑھنے والے کو بھی جنت میں لے کر جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے سورہ ملک کی، کیا اہمیت ہے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے میرے بھائیوں، اس سورت کو جو پڑھتا ہے یہ سورہ نہ پڑھنے والے کو دنیا میں بھلاتا ہے، یہ سورہ نہ قبر میں بھلاتا ہے، یہ سورہ نہ آخرت میں بھلاتا ہے۔ لوگوں نے بہت ساروں سے دوستی کی ہے، بہت سے دوست ہیں۔ دیکھیے دوست جو ہے نا وہ کبھی بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وہ دوست ہیں جو زندگی کے آخری سانس تک کام آتے ہیں، لیکن سانس نکل گئی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی قبر تک پہنچے تو ہر دوست چھوٹ جاتا ہے، وہاں کوئی کام نہیں آتا، یہاں دوستی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آؤ ایک ایسے دوست سے دوستی کریں، آؤ ایک ایسے محبوب سے محبت کریں۔ یہ وہ دوست ہیں، اگر آپ اس سے دوستی کریں گے یہ دوست آپ کے دنیا بھی کام آئے گا، یہ دوست آپ کے آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ دوست آپ کے قبر میں بھی کام آئے گا۔ وہ دوست کون ہے؟ سورہ ملک ہے۔ آؤ سورہ ملک سے دوستی کرو، یہ وہ دوست ہے میرے بھائی، آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ یہ دوستی دنیا میں بھی نبھائے گا، قبر میں بھی نبھائے گا، آخرت میں بھی نبھائے گا۔ یہ سورہ ملک کی فضیلت ہیں، تو آپ کوشش کیجئے سورہ ملک روزانہ رات میں تلاوت کرنے کی یا دن میں تلاوت کرنے کی، خود بھی پڑھیں، اپنے مرحومین کے نام سے بھی اس کے تلاوت کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں، بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سورہ ملک کی تلاوت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔